یہ جو ارطغرل ڈرامہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس پہ علماء نے بڑی گفتگو کی ہے، بعض علماء نے اس کو جائز کہا، بعض نے ناجائز کہا، بعض نے کہا اس کے فوائد زیادہ ہیں۔ میں ارطغرل ڈرامے کے حوالے سے پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، لیکن چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ سبق پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا، اس کو سبق ہمیشہ یاد ہوتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا ہے کہ اس کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو سبق کیوں یاد نہیں ہوتا؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ جس وقت میں اپنے والد صاحب سے سبق یاد کرتا تھا، ابو سے سبق یاد کرتا تھا، اس وقت میرے ابو کہتے ہیں کہ آپ اپنا سبق خود یاد کر لو، میں تو ارطغرل ڈرامہ دیکھتا ہوں۔ باپ نے ارطغرل ڈرامے کی وجہ سے اپنے بیٹے کو سبق یاد کرانا چھوڑ دیا، فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ آپ بتائیے۔ ایک لڑکی مجھ سے کہنے لگی، میں نے ویسے ہی پوچھا ان سے ارطغرل ڈرامہ اچھا ہے یا کیسا ہے؟ ہنسنے لگی، پھر کہنے لگی ہمارے کزنوں نے تین موبائل چارج پہ رکھے ہوتے ہیں اور رات سے لے کر فجر تک دیکھتے ہیں۔ ایک موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے تو دوسرے موبائل کے اندر جو ہے دیکھنا شروع کرتے ہیں، دوسرے کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے تو تیسرا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ آپ مجھے بتائیں ارطغرل ڈرامے کے فوائد نظر آ رہے ہیں یا نقصانات سامنے آ رہے ہیں؟ ڈرامہ بچہ دیکھ رہا ہے ارطغرل، ماں کہتی ہے بیٹا جاؤ سودا سلف لے کر آؤ، بیٹا جاؤ نماز پڑھو، بیٹے کہتا ہے اماں 2 منٹ صبر کرو، 5 منٹ صبر کرو۔ اس 2 منٹ 5 منٹ کے صبر کے اندر 3 گھنٹے گزر جاتی ہیں، 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ماں جو ہے وہ پریشان رہتی ہے۔ یہ ماں کی نافرمانی ہے کہ نہیں؟ باپ کی نافرمانی ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے ارطغرل ڈرامے کے فوائد سامنے آ رہے ہیں یا نقصانات سامنے آ رہے ہیں؟ اذان ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ پڑھ لوں گا، قضا نہیں ہونے دوں گا۔ چلو وقت تو ابھی بہت باقی ہے، ابھی تو 2 گھنٹے باقی ہے نماز کے قضا ہونے میں، آخری وقت کے اندر نماز پڑھ لوں گا۔ ڈرامہ دیکھتے دیکھتے دوسرے وقت کی اذان بھی شروع ہو جاتی ہے، نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اور اس سے ایک اور فائدہ، جو لوگ مذہبی طور پر اس کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، مذہبی حوالے سے ہماری گفتگو کو نہیں سننا چاہتے ہیں، ان کے لیے طبی طور پہ ایک بات ذکر کرتا ہوں کہ جو لوگ 6 گھنٹے 8 گھنٹے ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہیں، ان کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے، ان کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں، جسم کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی، وہ مردانگی نہیں ہوتی جو ایک مرد کے لیے کام کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ گزشتہ حکومت جو تھی، اس حکومت میں ایک منسٹر جو ہے وہ ان طلباء میں، ان سٹوڈنٹس میں جو پوزیشن ہولڈر ہوتے تھے یونیورسٹی اور کالجز کے، ان میں جو ہے وہ لیپ ٹاپ وغیرہ تقسیم کرتے تھے۔ تو مجھے ایک کالم میرے سامنے آیا، میں اخبار پڑھ رہا تھا، اس میں کالم میں لکھا ہوا تھا کہ آپ لیپ ٹاپ تو دے رہے ہو، لیکن بعض ایسے بھی بچے ہیں جو پڑھنے والے نہیں ہوتے، یا لیپ ٹاپ کے مل جانے کے بعد وہ دن رات اسی میں لگے رہتے ہیں، پھر وہ کام کاج کے قابل نہیں رہتے ہیں، صحت متاثر ہو گئی۔ یہ میری بات نہیں، یہ آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیے۔ یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر شکیل صاحب، مجھ سے کہنے لگے کہ 20 سال کے بعد آپ ان لوگوں کو دیکھ لیجئے جو ہر وقت موبائل اپنے سامنے رکھتے ہیں، کہ کینسر کے کتنے مریض بڑھتے ہیں، کتنے اس کے نقصانات آتے ہیں، صحت بھی خراب ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ارطغرل ڈرامے کا یہ فائدہ ہے انسان مذہبی بن جاتا ہے، مجاہد بن جاتا ہے۔ اتنے عرصے سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں ارطغرل ڈرامے کی وجہ سے کتنے لوگوں نے داڑیاں رکھی ہیں، کتنے لوگوں نے پگڑیاں باندھنا شروع کر دی ہیں، کتنے لوگ نمازی بن گئے ہیں، کتنے لوگوں نے اپنے لباس کے اندر تبدیلی پیدا کی ہے، کتنے مجاہدین آپ نے تیار کیے ہیں اس ڈرامے کی وجہ سے۔ نتیجے میں آپ صفر ہی پیش کر سکیں گے، شاید ہی کوئی آپ ایسی مثال لا سکے کہ اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد کوئی مجاہد بنا ہو، کسی کی زندگی کے اندر تبدیلی اور انقلاب آیا ہو۔ اور اگلی بات، جس آدمی کو ڈرامہ دیکھنے کی عادت پڑ جائے
وہ ارطغرل کے بعد اس سے آگے بڑھ کر، ایک قدم آگے بڑھ کر وہ ڈرامے دیکھے گا جو فحش ڈرامے ہوں گے۔ اس لیے کہ جیسے ایک آدمی کو چرس پینے کی عادت ہوتی ہے، شراب پینے کی عادت ہوتی ہے، اس کو بھنگ پینے کی عادت ہوتی ہے، جس آدمی کو ڈراموں دیکھنے کی عادت بن جائے اس کی یہ عادت ختم نہیں ہوتی، وہ اپنی عادت پوری کرتا ہے۔ مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا، مولوی صاحب یہ ڈراموں کی جو عادت ہے، فلموں کی جو عادت ہے، یہ چرس کے اور شراب کے نشے سے بھی بڑھ کر ہے۔ جب تک لوگ یہ فلمیں اور یہ ڈرامے نہیں دیکھتے ان کو نیند نہیں آتی، ان کو سکون نہیں آتا ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، جو لوگ ہم سے ذکر کرتے ہیں وہ باتیں کر رہا ہوں۔ ارطغرل ڈرامہ دیکھنے کے بعد کتنے جوانوں نے یہ عزم کیا ہوگا کہ ہم جائز طریقے سے نکاح کرتے ہیں، ہمارے جو ناجائز کسی کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، تعلقات ہیں، ہم اس کو ختم کریں گے۔ کوئی ایک مثال آپ پیش کر سکتے ہیں؟ غرض یہ ہے کہ ان چیزوں کے فوائد نہیں ہوتے، نقصانات ہوتے ہیں۔ مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا کہ یہ جو ڈرامہ ہے اس کے اندر وہ فحاشی نہیں جو عام ڈراموں کے اندر ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس طرح اس کے اندر لڑکیوں کو پیش کیا جاتا ہے، اگرچہ ان کا لباس پورا ہوتا ہے، اگرچہ ان کا لباس صحیح ہوگا، عام ڈراموں کے مقابلے میں اچھا ہوگا، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ عورت کو دیکھنا ہی یہ جائز نہیں۔ آپ مسلسل کسی اجنبی عورت کو دیکھتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ جس طرح اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں، اس کو ٹی وی کے اندر دیکھنا، اس کو موبائل کے اندر دیکھنا، اس کی تصویر کو دیکھنا وہ بھی ناجائز ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس قوم کو سمجھ عطا فرمائے۔ انسان مجاہد بنتا ہے، نمازی بنتا ہے، دیندار بنتا ہے اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے۔ انسان مجاہد بنتا ہے، انسان نمازی بنتا ہے، دیندار بنتا ہے اللہ کے رسول کی احادیث کو، سنت کو اپنانے سے، اللہ والوں کے صحبت میں بیٹھنے سے۔ ان چیزوں سے یہ آپ کی زندگی میں اس کی وجہ سے تبدیلی پیدا ہوگی، اثر پیدا ہوگا۔